قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، حرم پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، صفا پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، مروہ پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، مکہ پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، عمر کا قبضہ تھا خدا نہیں ملا۔ آباد رہے، میں جہاں سے آیا ہوں وہ فیض آباد ہے، کل جہاں بولا وہ اسلام آباد ہے، یہاں بھی آباد ہے، وہاں بھی آباد ہے، یہ صادق آباد ہے۔ یہاں جتنے جھوٹے ہیں یہاں سے نکل جائیں، یہ صادق آباد ہے۔ صحابی کے بارے میں پہلے ایک عقیدہ سن لیجئے، صحابی تو وہ غوث اعظم سے بھی افضل ہے، وہ داتا لاہوری سے بھی افضل ہے، وہ خواجہ اجمیری سے بھی افضل ہے نا؟ پھر ہماری اور آپ کی کیا گنتی، جب خواجہ سے افضل، داتا سے افضل، صرف صحابی۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں واٹ از ڈیفینیشن آف صحابی؟ ابے جس نے رسول کو دیکھا اور اسلام پر خاتمہ ہو گیا، دیٹس آل، صحابی ہو گیا۔ صحابی بننے کے لیے تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ جتنی تسبیح لے کے گھومتے ہیں سب۔ صحابی وہی ہے جس نے ایمان کی آنکھوں سے پیغمبر کو دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا، دیدار مصطفیٰ۔ موت علی الاسلام، these two qualities can make you qualified as a صحابی۔ اب صادق آباد کے ٹائم کے حساب سے، آپ کے راول پنڈی کے ٹائم سے، صبح 10 بجے ایک شخص رسول کے پاس آیا، کلمہ پڑھا۔ کیا ٹائم ہے؟ صبح 10 بجے، گھر پہنچا 11 بجے، انتقال ہو گیا، 1 گھنٹے کے بعد انتقال ہو گیا۔ صحابی ہے کہ نہیں؟ دونوں کوالٹی پائی گئی تو صحابی ہے۔ نبی کو دیکھا بھی، اسلام پر موت ملی، اور 10 سے 11 پر 1 گھنٹے کا مسلمان، اور افضل ہے غوث اعظم سے، افضل ہے داتا لاہوری سے، افضل ہے بابا فرید سے۔ مجھے بتاؤ اس صحابی کی افضلیت میں کس عمل کا داخل ہے؟ نماز تو پڑھی نہیں، وہ بھی نہیں پڑھی، 10 بجے ایمان لائے، 11 بجے انتقال، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، ایک بھی فرض ادا نہیں، اس لیے کہ 10 سے 11 تک کے بیچ میں نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، تو نماز پڑھے بغیر، روزہ رکھے بغیر، تو یہ درجہ صحابیوں کو عمل سے نہیں ملا، مصطفیٰ کی نظر سے ملا۔ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ صحابی نے کیا کیا، اب ان کی کرنی دھرنی ہم نہیں دیکھتے، کیونکہ صحابی کردار سے، عمل سے، تقوی سے، عبادت سے نہیں، مصطفیٰ کی عنایت سے بنا ہے۔ آج کل لوگوں کو شوق ہے، انہوں نے نبی کو ستایا تھا، بعد میں کلمہ پڑھا، انہوں نے ستایا تھا، بعد میں پڑھا۔ ہمیں جب ستایا تھا اسے یاد رکھ لیا، اور جس کلمے نے سب مٹا دیا وہ بھول گئے۔ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، ستایا نبی کو، معاف کیا نبی نے، صحابی بنایا نبی نے، حساب لے رہے ہیں آپ۔
اب میں جس صحابی نے ایک وقت نماز نہ پڑھی ہو اس لیے کہ فرض ملا نہیں، 10 بجے ایمان لائے، 11 بجے انتقال ہو گیا، فرض نماز کا وقت نہیں ملا، فرض روزہ نہیں ملا، اس سے کوئی فرض نہیں چھوڑا مگر فرض کیا بھی نہیں کیونکہ وقت ملا ہی نہیں. اور بغیر عمل کے جنتی، نہ صرف جنتی بلکہ جنتیوں سے بھی افضل غوث جیلانی سے، داتا لاہوری سے، خواجہ اجمیری سے، جب بغیر عمل کے ان سے بڑا ہے تو قادریو کسی صحابی پہ انگلی مت اٹھانا، ہر صحابی تیرے دادا پیر سے بھی بڑا. چشتیو کبھی صحابی پہ انگلی مت اٹھانا، ہر صحابی غریب نواز سے بھی افضل. نقشبندیو کبھی صحابہ پہ انگلی مت اٹھانا، آقا نقشبند سے بھی وہ افضل. اور وہ صحابی جنہوں نے اسلام پھیلایا ہو، مسلمان بنایا ہو، رومیوں کی کمر توڑی ہو، 20 سال گورنر، 20 سال خلیفہ بن کر یہودیت نصرانیت کو دھول چٹایا ہو، وہ امیر معاویہ. کتنا مزہ آ رہا ہوگا کہ فضیلت امیر معاویہ کی سنو اور علی کی اولاد سے سنو. ہم اپنے بارے میں بتا دیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ تو اجل صحابہ میں ہے، فقہائے صحابہ میں ہیں، امیر المومنین ہیں. ان کو تو فاروق اعظم نے چنا تھا. میں تو ایک دن 1 گھنٹے کے صحابی کے آگے بھی بس ایمان پر خاتمہ ہو، صحابیت متحقق ہو، میں قربان. اور اس معاملے میں بہت پکا حسنی ہوں اور بہت پکا حسینی ہوں. ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ میں امام حسن ہی کی اولاد ہوں، اس لیے جب کوئی امیر معاویہ کو برا کہتا ہے مجھ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ہاں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. میرے جد کریم امام حسن بھروسہ کریں، پوری خلافت دے دیں، اہل سمجھیں، بیعت کریں. میرا دادا بیعت کرے اور آج کا پوتا بغاوت کرے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں پکا حسنی. 2 جملے میں بات ختم کر کے موضوع پہ آتا ہوں. ابے تم بھی ہو جاؤ، ڈوب جاؤ عشق امام حسن میں، ڈوب جاؤ عشق امام حسین میں. امام حسن کے پوتے ہیں غوث اعظم، ان کا پوتا میں ہوں، اس لیے مجھے حسنی سید ہوں. حسین سے محبت ہے، اسی لیے حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی مشکل کشا خیبر شکن سے جو کچھ معاملہ ہوا تاریخ کی کتاب میں بعد میں آیا. سب سے پہلے حسن حسین نے دیکھا. مجھے بتاؤ علی کا درجہ حسن حسین سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ حضرت فاطمہ کا درجہ حسن حسین سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ کیا حسن حسین کو علی کے دشمن کی پہچان نہیں تھی؟ کیا حسنین کریمین کو اپنے باپ کا مخالف معلوم نہیں تھا؟ اس لیے آج کے مولویوں حسن حسین کو اوورٹیک مت کرو، بلکہ پکے حسنی ہو جاؤ، پکے حسینی ہو جاؤ.
اور جیسا میں ہو گیا ہوں، امام حسن نے جس معاویہ سے صلح کیا ہے ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے، اور حسین نے جس یزید سے جنگ کیا ہے ہم صلح نہیں کر سکتے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، غازی ملت، غازی ملت۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اس روزے کا کوئی کنسپٹ راولپنڈی میں نہیں ہے، اور اگر کہہ دیا جائے رکھنے کو، جس دن میں کہوں گا اس دن اس بندے سے میری آخری ملاقات ہوگی، پھر میرے پاس وہ کبھی نہیں آئے گا۔ اسے روزہ وصال کہتے ہیں، صوم وصال کہتے ہیں، جس کی پہچان یہ ہے روزہ رکھو افطار نہ کرو، روزہ رکھو سحری نہ کھاؤ، روزہ رکھو کچھ نہ کھاؤ، اور ناغا بھی نہ کرو، کنٹینیوس۔ میرے پاس پلٹ کے آئے گا، اگر کبھی وہ بھولے بھٹکے خلافت لیے ہوگا تو واپس کرنے آئے گا۔ یہ خلافت نہیں، خالی آفت ہے۔ عجب مرشد ملا ہے، نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے۔ مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے ہیں تو اب سنجیدگی سے آگے بڑھیے۔ رسول پاک نے وہی روزہ رکھنا شروع کیا۔ یا رسول اللہ ہم کھا پی کر کے روزہ رکھیں، آپ بغیر کھائے پیے؟ ہاں، تاکہ راولپنڈی کے غلام کو بھی معلوم ہو جائے، تاکہ راولپنڈی کے غلام کو بھی معلوم ہو جائے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے۔ روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، نو افطاری، نو سحری، نہ سحری ہے نہ افطاری، سے صوم وصال، روزہ وصال کہتے ہیں۔ پیغمبر نے ایک دن رکھا، 2 دن رکھا، 3 دن رکھا۔ صحابہ کرام عاشق رسول دیکھا ابھی آقا نہیں کھا رہا ہے اور ہم غلام کھا رہے ہیں، ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ معلوم ہے کیا کرتے ہیں رسول؟ افطار نہیں، افطار نہیں کرتے، سحری بھی نہیں، کھاتے بھی نہیں، کنٹینیوس لگاتار وداؤٹ اینی گیپ۔ 3-4 دن کے بعد جماعت گھٹنے لگی، سرکار نے توجہ فرمائی، یا رسول اللہ سب آپ کی پیروی میں لگ گئے، آپ کو کھاتا پیتا نہیں دیکھا، سب کھانا پینا چھوڑ کے صوم وصال میں لگ گئے۔ رسول پاک نے مخاطب کر کے فرمایا، جو جملہ محل استدلال میں لانا ہے اس کو سنو۔ ایوکم مثلی، who is like me? Nobody is like me۔ تم مجھے فالو کرتے ہو، میری طرح ہو، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ رسول پاک فرماتے مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، ہم کو بھی تو ہمارا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ مزے کی بات بتاؤں، مجھ کو جب میرا رب کھلاتا ہے نا تو گھر میں میری بیوی دیکھتی ہے کہ کھا رہا ہے، اور باہر میرا مرید دیکھتا ہے کہ کھا رہا ہے، میرے دوست مجھے کھاتے ہوئے باہر دیکھتے ہیں، اور جب میں گھر میں کھاتا ہوں تو میری بیوی گھر میں کھاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ کھلاتا اللہ ہی ہے، لیکن گھر میں گھر والے دیکھتے ہیں اور باہر باہر والے۔ مگر اے رسول، تم کو اللہ کیسا کھلاتا پلاتا ہے کہ باہر صدیق نہیں دیکھ پائے اور اندر صدیقہ نہ دیکھ سکی۔ تو جس رسول کی روٹی تم نہیں دیکھ سکتے، اس رسول کا درجہ کیا دیکھو گے؟ ایوکم مثلی، میرے مثل کون ہے؟ سارے صحابہ سرنڈر ہو گئے، کیونکہ تب انڈیا میں یہ عقیدہ نہیں تھا۔ اپنی طرح سمجھنے والے بہت لیٹ پیدا ہوئے۔ صحابہ کے زمانے میں تو یہ دکھائی نہیں دیتے،
یا رسول اللہ بات آپ کی طرح ہونے کی نہیں ہے، محبت کی ہے. آپ کو کھاتے پیتے نہیں دیکھا، نہیں کھائے. ارے میں جو کرتا ہوں اس کی پیروی مت کرو، جو کہتا ہوں اس کی پیروی کرو. تمہارے انگلی سے خون نکلے گا، میری انگلی سے پانی نکلتا. تم فرش پہ چلتے ہو، میں عرش سے گزرتا ہوں. تم چاندنی میں رہتے ہو، میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں. تم میری کاپی نہیں کرو گے، میں تمہاری کیپیسٹی دیکھ کر تم کو حکم دیتا ہوں کتنا تم کر سکتے ہو، کتنے مکلف ہو. میری طرح نہیں یا رسول اللہ، آپ کی طرح. سارے صحابہ سرنڈر ہو گئے، سر جھکا دیا. یا رسول اللہ بالکل یہ تو شائبہ بھی نہیں تھا کہ ہم آپ کی طرح ہیں. صرف محبت میں نقل کرنے لگے. تو رسول پاک نے صحابہ کی جماعت کو اکٹھا کر کے اپنی مثلیت سے انکار کیا ہے. نبی نے منع کیا ہے، ہوئی ذلائکمی ایوکم مثلی. اب دیکھ لو بھائی، اب تو ہم چکر میں آ گئے. کس چکر میں آئے؟ جب کافروں کی جماعت سامنے تھی تو نبی نے کہا انا بشر مثلکم، کافروں سے کہا مثلکم، اور ایمان والوں سے کہا ایوکم مثلی. ایمان والوں سے کہا میں بے مثل ہوں، کافروں سے کہا میں تمہارے مثل. ایمان والوں سے کہا میں بے مثل. جس نے جو سنا ہے وہی دوہرا رہا ہے. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے. ایک بات بتاؤ، رسول پاک نے 9 بنی آدم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. انسانوں کو 2 حصوں میں کلاسیفیکیشن ان 2 پارٹ. ایک طرف کافر ابو جہل، ابو لہب، ادوا شعیبہ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ، اور دوسری طرف صدیق و فاروق، عثمان و علی، سعد و سعید، طلحہ زبیر، ابو عبیدہ، مہاجرین، انصار، عشرہ مبشرہ. ایمان والے ایک سائڈ، کفر والے ایک سائڈ. کافروں کی طرف منہ کر کے کہا میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں. ایمان والوں سے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. تو جو جس جماعت میں وہی بولی بول رہا ہے. کعبہ کو کوئی راول پنڈی میں کہ نبی میری طرح، نبی میری طرح. جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا جب نبی نے چھوڑ دیا تو ہم کون ہیں روکنے والے؟ اس موڑ پر ایک بات ہے، اللہ تو نے تو نہیں کہا نبی کو بشروں مثلکم میں، اللہ تو نے قرآن میں نہیں کہا. کہلوایا تو اپنے محبوب سے کہا کہ تم کہو قل انما او مائی بیلوڈ پروفٹ یو سی. تم کہو. یہ کہلوانے کی وجہ کیا؟ What was the importance? اللہ نے جو نہیں کہا وہ کہلوایا کیوں؟ بہت ساری بات علامہ حسین الدین صاحب نہیں کہنا چاہتے، مجھ سے کہلوا دیتے. تو وجہ تو ہوگی نا کہ اگر میں نے کچھ ایسا کہا تو اس معنی میں اس حصے سے چلا جائے گا، یہ کہیں گے تو رسپانسبلٹی آئے گی. تو یہ اللہ تو نے نہیں کہا، آئی کین انڈرسٹینڈ. بٹ کہلوایا کیوں؟
تو کہے گا تو نبی کہیں گے، تو کہے گا کہنے کو تو نبی کہیں گے۔ کہلوایا تو اس کی دو وجہ ہے، ایک مذہبی ہے اور ایک سماجی ہے۔ یہ حضرت سماجی وجہ ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے معلوم ہوئی، میں نے کہیں پڑھا نہیں، اور جب سوچا تو ٹھیک لگی، اور جب بولا تو فٹ لگی، اور جیسے ہی فٹ ہوئی ویسے ہی ہٹ ہوئی۔ ہاں تھوڑا سا ہنسا کرو، آپ کا ہنسنا بہت ضروری ہے، ہنسو گے نہیں تو پھنسو گے نہیں۔ مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے تو پھر آگے بڑھیے۔ میں دونوں وجہ بتاؤں گا، پہلے مذہبی وجہ ریلیجیس ریزن، دوسرا سوشل ریزن۔ نمرود لا حول ولا قوة، حضرت منہ کا مزہ خراب ہو گیا، اتنا بڑھیا۔ عباسی صاحب نے کھانا کھلایا تھا، چٹنی بڑی شوخ تھی، میں چٹ کر گیا، سارا مزہ جاتا رہا۔ نمرود بے درود، ایک دم مردود، مر جائے نہ فاتحہ نہ درود۔ میں نمرود کو کہہ رہا ہوں، اگر کسی نے اپنے کو سمجھا تو کانٹیکٹ ثابت ہو جائے گا۔ میں نمرود نام لے کے کہہ رہا ہوں، تو اپنے کو کیوں سمجھ رہے ہو؟ چور کی داڑھی میں چنکائے گیا۔ حضرات ہمیں نام نہ لو تو پیریڈ نہیں سمجھ میں آتا، اس مجبوری میں نام لینا پڑا۔ حضرت ابراہیم سے الجھ گیا، حضرت ابراہیم سے الجھ گیا، اللہ کا شکر ہے مسئلہ سلجھ گیا۔ نمرود بولا لگتا ہے وہ بھی بشی کی طرح تھا، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میری رپورٹ صحیح ہے، بعد میں معلوم کچھ نہیں ہے۔ I am God۔ لا حول ولا قوت، ارے تو خدا کیسے بن گیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا رے بھائی چپ مار، تو بندہ ہے، گلے میں تیرے پھندا ہے، بہت ہی گندا ہے، غلط تیرا دھندا ہے، عجیب قسم کا بندہ ہے، کیا حال ہے تیرا؟ تو خدا بن رہا، آدمی بن نہیں پا رہا۔ کیوں؟ کہا خدا تو مارتا اور جلاتا ہے، ایسے ہی سرسری طور پہ فرمایا مارتا جلاتا ہے۔ ہاں جو مارے جلائے وہ خدا ہے۔ اے ابراہیم کہہ رہو، اس نے اپنے قید خانے سے دو الگ الگ قسم کے قیدی بلائے، ایک قیدی جس کو آزادی کا آرڈر ہو گیا تھا، اور ایک قیدی جس کو موت کی سزا دی۔ موت والے سے پوچھا کدھر جا رہا ہے تو؟ اور صبح مر جاؤں گا، عدالت کا آرڈر ہے، پھانسی پہ لٹکا دیا جاؤں گا۔ نمرود بولا جا، میں نے تجھے رہا کیا، اور تو کہاں جا رہا ہے؟ میں تو سیدھے گھر جا رہا ہوں، مجھے چھوڑ دیا، اسے قتل کر دو۔ اور حضرت ابراہیم سے بولا اے ابراہیم، جو جینے جا رہا تھا میں نے مار دیا، جو مرنے جا رہا تھا میں نے جلا دیا، میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، مگر اللہ کے خلیل کو معلوم تھا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، اس لیے ان کے منہ مت لگو، مرنے کے بعد ان کا منہ دیکھنے لائق نہیں رہتا۔ ان کے منہ نہ لگو، کافروں مشرکوں بت پرستوں کے منہ نہ لگو۔ حضرت ابراہیم نے ایک پہاڑ رکھ دیا، بحث کون کرے، بس یہی کہا دیکھ نمرود دیکھ، میرا خدا پورب سے سورج نکلتا ہے، میرا خدا پورب سے سورج نکل، تو خدا ہے تو پچھم سے نکال۔ فبہت الذی کفر، ٹوٹ گئی اس کی کمر، کبھی دیکھا ادھر کبھی دیکھا ادھر، ٹھہر نہیں رہی ہے نظر۔ عرب زمین کا کچھ معاملہ ہے تو لین دین کر کے پٹا لے، سورج کو پچھم سے کون نکالے؟
باغ کھڑا ہوا. نمرود نہیں نکال سکا. نمرود نکال دیتا تھا. خدا ماننا پڑتا. ابراہیم کی دلیل الوہیت، میرا خدا پورب سے نکلتا ہے، تو خدا ہے تو پچھم سے نکال. نمرود تو نہ نکال سکا، لیکن تاریخ کے صفحات پر دلیل الوہیت محفوظ رہی کہ جو بھی پچھم سے سورج کو نکال دے گا ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں وہ خدا سمجھا جائے گا. وہ تو نہ نکال سکا، مگر مقام صحبہ میں جب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی، اسی ڈوبے ہوئے سورج کو میرے نبی نے پلٹایا ہے. نمرود تو نہ نکال سکا، مگر مقام صحبہ میں جب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی ہے، اسی ڈوبے ہوئے سورج کو میرے نبی نے پچھم سے نکالا. اے محبوب، میرے حبیب، ابراہیم خلیل اللہ کی دلیل الوہیت کی روشنی میں جو پچھم سے نکالے اسے خدا سمجھا جائے گا، تو لوگ تمہیں خدا نہ سمجھیں. قل انما انا بشر مثلکم. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جہان عشق مصطفیٰ تو زندگی غازی ملت زندہ باد، غازی ملت. حضرات آپ سمجھ گئے نا آپ کہ مذہبی وجہ کیا ہے؟ اے رسول، تم نے نکالا ہے نا پچھم سے، تو تم ہی کہو. تم نے نکالا، تم ہی کہو. تم نے پچھم سے نکالا، لوگوں نے دیکھا. تم اپنے کو بشر کہو گے، لوگ سنیں گے، پھر کوئی خدا نہیں کہے گا. تم نے کیا، تم ہی کہو. اچھا، اللہ رسول کا تعلق دیکھ. اللہ نے پورب سے نکالا، نبی راضی. نبی نے پچھم سے نکالا، خدا راضی. یہ چھوٹی سی جماعت بنا کے ناراض بیٹھا ہے، ناراض بیٹھا ہے. ڈوبے ہوئے سورج کو پچھم سے نکالنا تمہارا عمل، بشریت کا اعلان تمہارا قول. قول سے فائدہ یہ ہے، جب تم کہو گے میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، تو لوگ تمہیں خدا نہیں سمجھیں گے. میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، تو لوگ خدا نہیں سمجھیں گے. اور جب ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹاؤ گے، اپنی طرح نہیں سمجھیں گے، اپنے جیسا نہیں سمجھیں گے، اپنے برابر نہیں سمجھیں گے. تم نے کیا، تم ہی کہو. دس از دا ریلیجیس ریزن. اور سوشل ریزن بھی سن لو، بات مکمل ہو جائے. سماجی وجہ. جب کوئی سماج ظالم ہوتا ہے، ظلم پر ظلم، ستم پر ستم، انسانی حقوق کی پامالی، انسانیت کے بنیادی اصول، ہیومن ویلیوز کا خاتمہ، انسانی اقدار کی پامالی، پامال کیے جائے، تو یہ بات
یہ سماجی وجہ ایرانیوں کی سمجھ میں نہ آئے ہو سکتا، پاکستانیوں کی سمجھ میں نہ آئے ہو سکتا، عراقیوں کی سمجھ میں نہ آئے سعودیوں کی، لیکن اس سماجی وجہ کو سب سے بہتر ہندوستان کا مسلمان سمجھتا۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر ہندوستانی ظلم و تشدد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اعلان کلمت الحق کرتا ہوا ظالموں کو بے نقاب کرنے کی جرات، تمہارے ستم بالائے ستم کو اپنی چھاتی پہ سہ کر کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا حوصلہ یاد رکھو۔ جب اکثریت ظلم پر آمادہ ہو تو کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا اپنے حقوق کو منوانے کے لیے۔ اب غور کیجئے، رسول پاک کے انسانی حقوق پامال ہوئے، آزادیاں راج سلب ہو گئی، تجارتی حقوق چھن گئے، حتیٰ یہ کہ گھر نہیں رہنے دیا گیا، راہوں میں کانٹے بچھانا، سروں پر وہ جھڑیوں کو پھینکنا، ماننے والوں کو تپتی ہوئی دھرتی پر گھسیٹنا، ننگی پیٹھ بلال حبشی کو گرم ریت پر گھسیٹنا، رسول پاک اور ان کے صحابہ پر ظلم و ستم کا پہاڑ۔ تو پیغمبر یہی تو کہنا چاہتے ہیں، مکے کے ظالموں، عرب کے غداروں، تم مجھ کو نبی نہیں مانتے، مجھ کو رسول نہیں مانتے، مت مانو، میں تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہوں، میں تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہوں۔ ابو جہل تو نہیں مانے گا، تیرا بیٹا اکرمہ مانے گا، تیری نسل مانے گی۔ میں نبی ہوں اللہ کا، بھائی تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو، میں اس کا رسول ہوں۔ تم نے پتھر مارنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دیا، بے عزتی کرنا شروع کر دیا، ملامت کرنا شروع کر دیا، تہمتیں لگانا شروع کر دیا، عرصہ حیات کو تنگ کر دیا، زندگی کو اجیرن بنا دیا، میری صبح و شام کو لہولہان کر دیا۔ مجھے بولنے کا، ارے مجھے تم نے نبی نہیں سمجھا، توجہ چاہوں گا، حضور کی اسپرٹ سمجھو، اپنے آقا کا جذبہ دیکھو کہ تم مجھے نبی نہیں سمجھتے، نہ سمجھو مجھ کو رسول نہیں سمجھتے، نہ سمجھو، کم سے کم اپنی طرح آدمی تو سمجھو، اپنی طرح انسان تو سمجھو، اپنی طرح بشر بھی نہیں سمجھو گے، اپنی طرح آدمی سمجھتے تو میرے ساتھ آدمیوں جیسا سلوک کرتے۔ آج یہی تو میں امریکہ سے کہتا ہوں کہ کم سے کم عراقیوں کو امریکیوں کی طرح تو سمجھو، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ کو لٹاؤ۔ تمہارے یہاں تو شراب کی بوتلیں نالیوں میں بہ رہی ہیں اور عراق کے بچوں کو دودھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ تمہارے پاس عیاشی کے لیے سارے کلب کھلے ہوئے ہیں اور تم عراقیوں کو قید خانے میں ننگا کر کے تصویریں لے رہے ہو۔ ظالموں، اپنی طرح مجھے کیوں نہیں سمجھا؟ پیغمبر اپنے ظالم سماج سے یہی تو منوا رہے ہیں، نبی نہیں مانا، رسول نہیں مانا، کوئی بات نہیں، اپنی طرح آدمی تو سمجھو، آدمیوں جیسا سلوک تو کرو، انسانوں جیسا تعلق تو رکھو، ہمارے بنیادی ہیومن رائٹس کو تو ہمیں دے دو۔ جیسے آج ہندوستان کا مسلمان اپنے ظالم سماج سے کہتا ہے کہ اسلام کے نام پہ ہمیں مت دو، مسلمان کی حیثیت سے کوئی ریزرویشن نہ دو، لیکن کم سے کم اپنی طرح ہندوستانی تو سمجھو، اپنی طرح انڈین تو سمجھو۔ کیوں ہمیں ستایا جاتا ہے، کیوں ہمیں جلایا جاتا ہے، کیوں ہماری دکانوں میں آگ لگائی جاتی ہے، کیوں بچوں کو یتیم کیا جاتا ہے، کیوں ماں باپ کو بے سہارا کیا جاتا ہے، کیوں ہماری ماں بہنوں کا سہاگ لوٹا جاتا ہے؟
مجھے اپنی طرح کیوں نہیں سمجھتے؟ تو ہندوستان کے ظالموں کے ظلم کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکنے کے لیے 20 کروڑ مسلمان 80 کروڑ سے پوچھتا ہے کہ اپنی طرح مجھے ہندوستانی کیوں نہیں سمجھتے؟ ٹھیک اسی طرح پیغمبر اپنے ظالم سماج سے پوچھ رہے ہیں کہ نبی نہیں مانا، اپنی طرح بشر کیوں نہیں مانتے؟ اپنی طرح انسان کیوں نہیں مانتے؟ اپنی طرح آدمی کیوں نہیں سمجھتے؟ میرے ساتھ آدمیوں جیسا سلوک کیوں نہیں کرتے؟ تو کافروں کے ظلم و ستم کو بے نقاب کرنے کے لیے رب نے کہلوایا قل انما انا بشر مثلکم۔ المختصر مذہبی وجہ میں ایک چیز تشنا رہ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ایک غلط میسج لے کے جائیں کہ مقام صاحباب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ جس کی ساری زندگی نماز ہو، نیاز بے نیاز ہو، اس کی قضا؟ معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی نے عصر پڑھی نہیں تھی، پھر پڑھ لوں گا۔ یہی سوچ حنفیوں کی بھی ہے، ذرا اطمینان سے پڑھو، اور یہ سوچ ہم نے مولا علی سے لیا ہے۔ مگر اتفاق کی بات کی رسول پاک آئے، علی کو بیٹھا ہوا دیکھا، زانو پہ سر رکھ دیا، اب علی ہلے نہیں۔ عصر کا وقت جا رہا ہے، چلا گیا۔ ادباً حضرت علی نے سر کو ہٹایا ہی نہیں، ہلایا ہی نہیں، بولے ہی نہیں، جامد ساکت بادب۔ مگر جب نماز نہیں پڑھ پائے تو نہ پڑھ پانے کا درد دل میں اٹھا۔ درد جب آنسو بنا تو آنکھوں میں آیا۔ آنسو نے موقع دیکھا کہ رسول کا گال ہے، گر پڑو تو مالا مال ہے۔ تو رخسار مصطفیٰ پر گر پڑے، رسول نے آنکھیں کھولی۔ اے علی، کائے کو روتے ہو؟ بولے یا رسول اللہ، میں نے عصر پڑھی نہیں تھی، آپ نے سر رکھ دیا تو میں اٹھا ہی نہیں، اور پھر یہ دکھ جو ہوا وہ آنسو بن گئے۔ آنسو کو چھلکنا تھا، چھلک گئے۔ میری آنکھ میں رہتے تو جائے علی میں تھے، آپ کے رخسانوں پر گر گئے تو معراج ہو گئی۔ رسول پاک کھڑے ہو گئے، ان کی طرح کچھ بولے نہیں، بولے تو یہ بولے اے خدا تیرا بندہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ یا اللہ، اثر چھٹ رہی ہے اور نبی کی اطاعت میں ہے۔ اب تو اطاعت کا مطلب سمجھو۔ رسول پاک نے ہاتھ کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ یہ تو آپ نے بار بار سنا، پھر اس واقعے کو مجھ سے سنیے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول سو رہے تھے، پتہ نہیں کیوں میرا وجدان کہتا ہے کوئی سونے کا ٹائم ہے، نہ لیلولا نہ قیلولا، عصر کا ٹائم۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ رسول سو نہیں رہے تھے، آنکھ بند کر کے علی کا دل ٹو رہے تھے۔ دیکھیں کرتا کیا ہے، لاؤ تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے دیکھوں تو جتنا سکھایا ہے سیکھا ہے کہ نہیں، جتنا بتایا ہے جانا کہ نہیں، جتنا اٹھایا ہے اٹھا ہے کہ نہیں، جتنا پلایا ہے پیا ہے کہ نہیں، جتنا چمکایا ہے چمکا ہے کہ نہیں۔ آنکھ بند کر کے علی کا امتحان، مجھے چھوڑ کے نماز پڑھنے تو نہیں چلا جاتا۔ جملے پہ غور کیجئے گا، کیا ٹیسٹ تھا؟ زانو علی پہ سر رسول ہے، نماز کا وقت ہے، سر ہٹاؤ، نماز پڑھنے جاؤ۔ یہی تو ٹیسٹ تھا
کہ کیا مجھے چھوڑ کے یہ نماز میں جاتا ہے، مجھے چھوڑ کے یہ مسجد میں جاتا ہے، مجھے چھوڑ کے یہ سر پڑتا ہے؟ ادھر حضرت علی نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا، یا رسول اللہ میں علی ہوں، علی آپ کو چھوڑ کے نہ فجر پڑھوں گا، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، وہ تو کوئی دوسری جماعت ہے جو آپ کو چھوڑ کے نماز پڑھتی ہے، آپ کو چھوڑ کے فجر پڑھتی ہے، آپ کو چھوڑ کر عبادت کرتی ہے، آپ کو چھوڑ کر 40 دن کے لیے باہر نکل جاتی ہے۔ بھائی میں آج کل رات بھر کا جگہ ہوں، پھر صبح 8 ہی بجے صبح سے جگایا جانے لگا۔ میں 12-1 بجے سو کے اٹھنے کا عادی ہوں، 30 سال سے میری بیماری ہے، یہ پرہیزگاری نہیں ہے، یہ بیماری ہے، میں 30 سال سے سو نہیں پایا۔ تو پھر انہوں نے کہا چلنا ہے آپ کو، وہ بہت دور لے گئے، اس حد سے اس حد، یعنی سرحد۔ نیم کا پیڑ ہو گیا برگد جب دیکھ لیا سرحد۔ اب پہنچ کر کے وہاں جگایا گیا، بولا تقریر کیا، پھر 3 گھنٹہ سفر کر کے آؤ۔ ابھی میں نہیں سو پایا کہ پھر یہاں تقریر کرنے آؤ، ابھی فجر تک مجھ کو 24 گھنٹہ جاگتے ہوئے ہو جائے گا۔ اب میں سوچوں کہ لاؤ 2 بجے رات تک ہاشمی نے تقریر کیا، 1:30 بجے رات تک، آدھی رات تک تقریر کیا ہے، کبھی سورج کہ لاؤ صبح 10 بجے نکلوں تاکہ اس کی نیند پوری ہو جائے۔ سورج میرا خیال کرے گا؟ میرا کیا، انڈیا میں وہ اپنے پجاریوں کا تو خیال رکھتا نہیں، صبح پانی کی سپلائی دیتے ہیں، ان کا تو خیال رکھتا نہیں، وہ منہ پہ ان کے گر جاتا ہے وہی پانی۔ جب وہ اپنے پجاریوں کی ہیلپ نہیں کرتا تو میں تو اسے مخلوق سمجھتا ہوں، میری کیا مدد کرے گا، پرواہ نہیں۔ ارے میں نہیں، حضرت استاذ العلماء تشریف فرمائے، ہمارے پیر صاحب قبلہ، آپ بتائیے حضرت، آپ جو ٹائم ٹیبل بناتے ہیں مغرب کا وقت سردیوں میں اتنے بجے، گرمیوں میں دوسرا ٹائم ہے، برسات میں تیسرا ٹائم ہے۔ ابے جب ہم ایک، شہر ایک، اسلام ایک، نماز ایک، یہ ٹائم ٹیبل بدلتا کائے کو؟ بولے یہ حضرت سورج، یہ سردیوں میں اتنے بجے ڈوبتے ہیں، گرمیوں میں اتنے بجے ڈوبتے ہیں، وہ چکر ہے، یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت صدیق اکبر نے سورج کو دیکھ کر کے ٹائم ٹیبل بنایا، فاروق اعظم نے سورج کو دیکھ کر نماز کا ٹائم ٹیبل بنایا، عثمان غنی نے سورج کو دیکھا، علی مرتضیٰ نے سورج کو دیکھا، حسن مجتبیٰ نے سورج کو دیکھا، شہید کربلا نے سورج کو دیکھا، غوث اعظم نے سورج کو دیکھا، داتا لاہوری نے سورج کو دیکھا، خواجہ اجمیری نے سورج کو دیکھا، قطب الاقطاب بختیار کاکی نے سورج کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل بنایا، بابا فرید گنج شکر نے سورج کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل بنایا، صاحب مخدوم صابر کلیری نے سورج کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل بنایا، محبوب الہی نے سورج کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل۔ آج بھی سورج کو دیکھ کے ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے، کسی نمازی کی پرواہ سورج کو نہیں ہے۔ ہمیں نکلنا ہوگا، ہم نکلیں گے، چاہے تم پڑھو چاہے نہ پڑھو۔ کبھی بندوں کو اس نے کوئی رعایت نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی نے عصر نہیں پڑھی تو علی کی اس نے کوئی رعایت نہیں کیا، ڈوب گیا، ڈوب گیا، خیر ڈوب گیا، خیر ڈوب گیا۔ لیکن جب نبی نے اسے پلٹایا تو میں نے سورج سے پوچھا اب بتا کب ڈوبے گا، اب کب ڈوبے گا؟ سورج بولا ہاشمی میرا ٹائم ٹیبل جاننا تھا تو پہلے کیوں نہیں پوچھا، پہلے کیوں نہیں پوچھا، میں بتا دیتا کب ڈوبوں گا۔ اب مجھ سے مت پوچھ، اب تو علی سے پوچھ، ان کی نماز کب پوری ہوگی۔ اب تو یہ علی سے پوچھ
ان کی اثر کب پوری ہوگی؟ یہ 5 منٹ میں اثر پڑھیں تو میں 5 منٹ تک نہیں ڈوبوں گا، یہ 10 منٹ پڑھیں تو میں 10 منٹ نہیں ڈوبوں گا، یہ 20 منٹ پڑھیں تو میں 20 منٹ نہیں ڈوب سکتا، اس لیے کہ میں پہلے سبھی کے لیے نکلا تھا، آج علی کے لیے نکلا ہوں۔ اب ایک جملہ مولا علی مشکل کشا، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، آپ کی اولاد آپ کو جملہ نظر کرتی ہے کہ جب تک جد کریم آپ نبی پہ قربان نہیں ہوئے تھے، علی سورج کو دیکھا کرتے تھے، اور جب نبی پہ قربان ہو گئے سورج علی کو دیکھنے لگا۔ اچھا بتاؤ، پورا قرآن ماننا شریعت ہے؟ پورا قرآن ماننا؟ ایک آیت ماننا ایک ٹال جانا طبیعت ہے؟ ہر آیت ماننا، ایک ماننا کچھ ٹال جانا طبیعت ہے؟ اب آیت نے کہا رسول بشر، ہم مان گئے۔ آیت نے کہا رسول نور، قد جاءکم من اللہ نور، ہم مان گئے۔ تو ہم ہر آیت پہ ایمان والے ہیں، ہم شریعت والے ہیں۔ وہ بشر مانتے ہیں، نور نہیں مانتے، طبیعت والے ہیں۔ تے بھیا جب اس شہر میں شریعت موجود ہو تو طبیعت والوں کے پیچھے کائے گمراہ ہو جاؤ؟ رسول نور، رسول بشر۔ ایک بات تو بولوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ تھا، ہے، رہے گا کہ سرکار بشر ہیں۔ تبھی جھگڑا کہاں ہے؟ اختلاف کہاں ہے؟ بشر میں اختلاف نہیں ہے۔ وہ جب کہتی ہیں نا میری طرح ہے، تو ہم مولوی صاحب کا ماڈل دیکھتے ہیں کہ گھر میں صبر نہ کرتی تو بچے نہ ہوتے، ایسی شکل صورت وہ صابرہ شاکرہ برداشت کر رہی ہے۔ بیوٹی کمپٹیشن کے دروازے تک جانے لائق چہرہ نہیں، مقابلے حسن میں داخلے کا کارڈ نہ ملے، ایسی شکل، اور کہہ رسول میری طرح۔ ہیرو تو تیری طرح ہے نہیں، اداکار تیری طرح ہے نہیں، سرکار تیری طرح کیسے ہو جائیں گے؟ یہ جب کہتے ہیں میری طرح، تب میں دیکھتا ہوں کہاں کا میں یہ ماڈل کدھر کا ہے؟ وہ تو نور ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو کدھر سے آیا؟ اپنی لیمٹ میں رہو، کیونکہ مرو گے تو قبر میں جاؤ گے، وہاں جو ہوگا وہ تو ہم نہیں دیکھیں گے، لیکن نہلاتے وقت جو ہوگا وہ تو دیکھیں گے۔ اب عجیب بات، لوگ امام کو نہیں مانتے، غلام کو مانتے۔ یہ جنرل بات ہے، فکس مت کرنا۔ فکسنگ کرکٹ میں ٹھیک لگتی ہے، مذہب میں نہیں۔ لیکن تمہاری تسلی ضروری ہے کہ رسول نور ہیں، رسول بشر ہیں۔ نور کیوں ہیں؟ بشر ہیں تو بشر کیوں ہیں؟ ایک بات بتاؤ، اللہ اور بندے کے بیچ کی کڑی رسول ہیں کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ تک پہنچنا ہے، محمد الرسول اللہ کے وسیلے کے بغیر پہنچ سکتے ہو؟
صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ بندے کے بیچ کی کڑی ہے کہ نہیں؟ اللہ اور بندے کے بیچ کی کڑی ہیں. واسطہ اللہ بندوں کے بیچ کا وسیلہ. تین انگلی ملاؤ، جو جہاں ہے وہیں ملاؤ، اور ملا کے دیکھو جو بیچ میں ہے ایک ہی وقت میں اس کا تعلق اوپر بھی ہے اور نیچے بھی. اے رسول، آپ خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی ہیں. ایک ہی وقت میں آپ کا تعلق خدا سے بھی ہے، بندوں سے بھی ہے. خدا سے لو، بندوں کو دو. خدا سے سیکھو، بندوں کو سکھاؤ. خدا سے قرآن لو، بندوں کو قرآن دو. خدا سے نماز لو، بندوں کو نماز دو. خدا سے روزہ لو، بندوں کو روزہ دو. خدا سے مناسک حج لو، بندوں کو مناسک حج دو. خدا سے فرضیت زکات لو، بندوں کو فرضیت زکات دو. خدا سے شریعت لو، بندوں کو شریعت دو. خدا سے طریقت لو، بندوں کو طریقت دو. خدا سے معرفت لو، بندوں کو معرفت دو. خدا سے ضابط اخلاق لو، بندوں کو ضابط اخلاق دو. خدا سے دستور زندگی لو، بندوں کو دستور زندگی دو. خدا سے کانسٹیٹیوشن آف اسلام لو، بندوں کو کانسٹیٹیوشن آف اسلام دو. خدا سے نظریہ جہاد لو، بندوں کو نظریہ جہاد دو. خدا سے جہد پیغام لو، خدا بندوں کو جہد پیغام دو. خدا سے یقین لو، بندوں کو یقین دو. خدا سے دین لو، بندوں کو دین دو. خدا سے زندگی لو، بندوں کو زندگی دو. اے مصطفیٰ، تم کو جو چاہیے وہ خدا سے لیتے رہو، اور میرے بندوں تمہیں جو چاہیے وہ مصطفیٰ سے لیتے رہو. ایک بات اور، یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے جب چاہے مل لے، ڈائریکٹ کھٹا کھٹ پٹا پٹ جھٹا جھٹ کھٹا کھٹ وداؤٹ اینی ہیلپ. بیچ والی انگلی اوپر والی سے ڈائریکٹ مل سکتی ہے، لیکن نیچے والی انگلی اوپر والی سے ملنا چاہے تو جب تک بیچ والی سے نہ ملے اوپر والی سے مل نہیں سکتی. کیا مطلب؟ یہ تو مثال دیا ہے. کیا مطلب؟ کہ رسول خدا سے ڈائریکٹ مل سکتے لیکن بندہ اللہ سے ملنا چاہے پوچھا تھا مولا عمر، آقا عمر، سیدنا عمر، آپ تو بڑے وہ تھے، اب تو آپ فاروق اعظم ہیں. ایک بات بتائیے، آپ کو اللہ ملا کب؟ آپ کو اللہ ملا کب؟ پورا واقعہ زبان حال سے بولا. رسول اللہ ملے جب، اللہ ملا تب. ہم نے کیوں کہا تو کعبے کو چومتا ہے، میں چاٹ گیا. اللہ نہیں ملا. کنجی چیف ٹرسٹی جناب ابو طالب کے ہاتھ میں، قبضہ میرا، قبضہ کعبے پہ قبضہ میرا، متاب پہ قبضہ، مقام ابراہیم پہ، صفا مروہ پہ. اللہ نہیں ملا. جب نبی ملے میں کعبے میں گھس گیا، اللہ نہیں ملا. کعبے پہ قبضہ کر لیا، اللہ نہیں ملا. دیکھیں تو بہت بالغ نظر ہو، کافی قریب سے جانتے ہو. کعبے پہ قبضہ کر لیا عمر نے، خدا نہیں ملا. تو حضرت عمر نے ان کی پول کھول دی کہ کعبے پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا.
مسلح پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، حتیم پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، کعبے پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، مقام ابراہیم پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، حرم پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، صفا پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، مروہ پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، مکہ پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، عمر کا قبضہ تھا خدا نہیں ملا، ابو جہل کا قبضہ تھا خدا نہیں ملا، ابو لہب کا قبضہ تھا خدا نہیں ملا، تو فاروق اعظم نے ان کا پول کھول دیا، قبضہ دکھا کر کے اپنا تعارف نہ کراؤ۔ قبضہ تو ابو جہل کا بھی تھا، قبضہ تو ابو لہب کا بھی تھا، قبضہ تو خود ان کا بھی تھا۔ انہوں نے تو کہہ دیا جب رسول اللہ ملے تب اللہ ملا، جب نبی ملے تب خدا ملا۔ تو رسول بیچ کی کڑی، خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی، خدا اور بندے کے بیچ کی اللہ کی ذات، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا، زمین و آسمان کا اللہ نور، اللہ ہم بندے بشر، ہم سب اللہ نور، ہم بشر، رسول بیچ کی کڑی، راز کھل گیا۔ اے رسول تمہیں نور اس لیے بنایا کہ نور سے تعلق رہے، اور بشر اس لیے بنایا کہ بشر سے تعلق رہے۔ اعلان کر دیجئے، کافروں کو سمجھا دیجئے، نبی نہیں مانا، نہیں مانا، رسول نہیں مانا، نہیں مانا، اپنی طرح آدمی تو سمجھیں۔ جب ہم